بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت اول کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے نئے سبق 1.3 یعنی حفظ و ترجمہ کا تعارف سیکھیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس سبق میں کون سی اہم چیزیں اور کون سے اہم نکات موجود ہیں اور اس سبق کے ذریعے سے آپ کو کیا کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلتے ہیں اس سبق کے تعارف کی جانب۔ سبق کا نمبر ہے 0، یہ لیکچر 0 ہے جو کہ آپ کے سبق میں موجود، آپ کے سبق کے بالکل ساتھ جو QR کوڈ آپ نے سکین کیا اور جس کی مدد سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے لیکچر 0، اور اس میں ہم اپنے سبق کا تعارف سیکھیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سبق کے اوپر موجود سبق کے عنوان کے نیچے حاصلات تعلم کو دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے SLOs کیا کیا ہیں۔ تو بچوں، جس طرح کے آپ نے پہلے سبق میں ناظرہ قرآن مجید، دوسرے میں حفظ، اس تیسرے سبق میں ہم کلمہ طیبہ کا مفہوم سیکھیں گے۔ یعنی ہم یہ سیکھیں گے کہ کلمہ طیبہ میں کون کون سی 2 باتوں کا ذکر ہے۔ دیکھیں، ایک ہے عقیدہ توحید جو کہ ہم نے سورۃ الاخلاص میں پڑھا۔ کلمہ میں ایک نئی بات کا بھی ذکر ہے، وہ ہے عقیدہ رسالت، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کا مفہوم۔ تو یہ ہمارا پہلا SLO ہے اور SLO نمبر 1 ہے۔ اگلا SLO، اس میں ہم 2 چیزیں مزید پڑھیں گے۔ وہاں پر ہم 2 الفاظ اور 2 جملے بلکہ اگر ہم کہیں تو زیادہ مناسب ہے، وہ ہے انشاءاللہ اور ماشاء اللہ۔ ہم روزمرہ زندگی میں جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں سبق پڑھوں گا، میں محنت کروں گا، میں والدین کی خدمت کروں گی، میں سب کا خیال رکھوں گی، میں اپنا کام وقت پر کروں گی، جس کام کا ہم ارادہ کریں تو ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی منشا کو جان لینا چاہیے اور اس سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر لیں، اور ہمیں اس میں یہ یقین کرنا چاہیے کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر قطعاً نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم جو بھی اچھے کام کی نیت کریں تو ہمیں کہنا چاہیے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور اگر ہم کوئی اچھی چیز دیکھیں، کوئی اچھی خبر سنیں، کوئی اچھی بات دیکھیں یا کوئی خوبصورت منظر دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے ماشاء اللہ، کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا ماشاء اللہ کتنے خوبصورت ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ، انشاءاللہ اور ماشاء اللہ، یہ 3 بنیادی کلمے ہم انشاءاللہ حفظ اور ترجمے کے اس سبق میں سیکھیں گے۔ اگر ہم کتاب کی جانب دیکھیں تو دیکھیں، سب سے پہلے سبق کا نام اور وہ SLOs جو میں نے آپ کو بتائے یہاں پر ذکر ہیں۔ اس کے بعد ذرا سوچیں کہ عنوان سے کچھ سوالات آپ کی ذہنی بیداری کے لیے یہاں موجود ہیں جو کہ پچھلے سبق یا آپ کے ذہن میں جو پچھلی معلومات ہیں ان کو بیدار کرنے کے لیے آپ سے کیے جاتے ہیں۔ اساتذہ ان کے علاوہ کچھ اور دیگر سوالات بھی جو وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ سوالات بچوں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایک معلومات کا باکس موجود ہے جس میں لا الہ الا اللہ کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کا فرمان عالی شان یعنی حدیث موجود ہے کہ سب سے افضل ذکر وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد ہم کلمہ کا معنی آپ کو بتائیں گے اور کلمے کا مفہوم بتائیں گے کہ اس میں ہم کس چیز کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ اور اس کا ترجمہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے ہمارا پہلا صفحہ۔ اگلے صفحے پر اگر ہم جائیں تو وہاں پر آپ کو 2 مزید الفاظ جو کہ ہم نے آپ کو بتائے، انشاءاللہ اور ماشاء اللہ کا معنی اور مفہوم، اور یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو اس سبق میں بتائیں گے۔ اس کے بعد جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے گھر کا کام موجود ہے اور اس کے ساتھ ہماری ذہنی آزمائش یعنی مشق شروع ہوتی ہے جس میں آپ سے آسان اور بہت عمدہ اور ذہنی بیداری کے تفہیمی سوالات موجود ہیں، اور اس کے بعد زبانی جوابات کا ایک حصہ الگ سے ہم نے دیا ہوا ہے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں عزیز پیارے بچے، ان میں سننے اور بولنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو۔ اور چونکہ یہ سبق سننا اور بولنا سے متعلق ہے اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں پر لکھنے کا کام کم سے کم کروایا جائے، اس لیے کہ وہ سبق نمبر باب 2 سے آپ کا شروع ہوگا لکھنے کا اصل کام۔ اگلے صفحے پر یعنی صفحہ نمبر 13 پر
سب سے پہلے ہماری 4 سرگرمیاں موجود ہیں جو کہ آپ کی علمی صلاحیت اور علمی استعداد کو بڑھانے کے لیے بہت ایک بوسٹر کا کام دیں گی اور آپ کی یقیناً اس کی علمی استعداد میں اضافے کا سبب بنیں گی۔ اس کے بعد ہے رہنمائی اساتذہ سے پہلے گھر کا کام، اور گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہوتا ہے، اور اساتذہ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تمام طلبہ اس میں ضرور حصہ لیں اور والدین کی شمولیت اس میں یقینی بن جائے۔ یہ ہے مقصد گھر کے کام کا۔ اس کے بعد ہے رہنمائی اساتذہ، جس میں اساتذہ کی تفہیم کے لیے اور پڑھانے کے دوران ان کی آسانی کے لیے کچھ اہم نکات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں کچھ مزید نکات کا اضافہ انشاءاللہ سبق کے دوران جہاں مناسب سمجھا جائے گا اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور مزید نکات جہاں پر کسی استاد کے ذہن میں آتے ہیں تو وہ ان کا اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ اور حسب عادت عملی منصوبہ جو کہ نہایت 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 ضروری ہے بچوں کے لیے، تاکہ ان کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہو، اس کے لیے ایک عملی منصوبہ دیا گیا ہے، اور آخر میں ایک پیارا سا منظر اور ایک منظر کشی کی گئی ہے اور اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے ہمارے سبق کے ساتھ، تاکہ ان کلمات کا روزمرہ استعمال ہمارے طلبہ سیکھ سکیں۔ تو یہ تھا ہمارا اس سبق کا تعارف۔ مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ بہت بے چین ہوں گے یہ سبق پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں اسی سبق کی تفصیل کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس سبق میں جتنی بھی جو بھی لیکچر آپ کو ملیں گے اس میں اس کے ساتھ آپ کو اس کی پی پی ٹی، اس کا لیسن پلان، اور چونکہ اس کی ورک شیٹ نہیں ہے اگلے سبق سے آپ کو اس کی ورک شیٹ بھی ملے گی جو کہ آپ کے لیے نہایت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔